السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہے جناب صفدر حسین ساہی صاحب، یہ رہنما ہے تحریک لبیک پاکستان کے، اور ان سے آج بات کریں گے کہ الیکشن تو ہو گئے، اس کے بعد کیا صورتحال ہے اور حکومت کیسی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ساہی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا۔ اچھا صفدر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن لڑا، آپ کے حلقے نے کیسا جو نا رسپانس دیا آپ کو؟ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے نا چوہان صاحب، وہ تمام الیکشن سے ہٹ کر ہوا ہے۔ اچھا جتنے بھی جس بندے نے جتنی محنت کی اس کا اسے پھل نہیں ملا۔ اس دفعہ یہ ہے کہ خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیے، جی جی انہوں نے شخصیات کو ووٹ نہیں دیے، کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیے، انہوں نے صرف اور صرف کسی قسم کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ تھا نا تو انہوں نے ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو دیا۔ اور کسی پارٹی کو نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ فیک الیکشن تھے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اچھا رسپانس، عوام نے رسپانس دیا ہے، لیکن ہمیں جو اب جو اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے جو ہے نا ہمیں وہ نہیں، رسپانس ہمیں تو اوپر والوں نے کوئی خاص ڈسٹرب نہیں کیا، جی جی اس لیے کہ عوام نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا جیسے ہم امید کر رہے تھے، یا جتنی میں نے محنت کی تھی جی 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 اس کے حساب سے عوام نے رسپانس نہیں کیا، اس لیے کہ عمران خان کا جادو اس دفعہ سر چڑھ کر بولا ہے۔ حقیقت یہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر آدمی کی اپنی سوچ بڑی ہے۔ بات ہے میں جی، تو آپ سیاسی ورکر ہوں جی اور جی سچی جی جی بات جی کروں آپ گا۔ ایکسپٹ کر رہے ہیں، ورنہ بالکل کر رہا دوسری ہوں۔ پارٹیوں کے نہیں مانتے نہیں ہیں آپ، مطلب ٹی ایل پی جو ہے وہ الیکشن سے جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہے بالکل؟ نہیں، مطمئن تو ہم ہیں، یہ جی نہیں جی کہ مطمئن نہیں ہے۔ سعد بھائی نے 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے ہیں، وہ جیت رہے تھے، انہیں روایا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی طرح کراچی میں دیکھ لیں کہ کراچی میں ہماری پچھلی دفعہ 3 صوبائی سیٹیں تھیں، ایک ضمنی الیکشن میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو روایا گیا تھا۔ صحیح اس دفعہ تو اس سے اچھا رزلٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو الیکشن میں کہہ رہا ہوں کروانے والے ہیں نا، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ پی کے سندھ میں کہ شہر ہم نے جو ہے کراچی سٹی وہ دینا ہے ایم کیو ایم کو، ٹھیک ہے، کے پی کے ہم نے دینا ہے پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہو گیا۔ پنجاب ہم نے دینا ہے مسلم لیگ این کو، تو بلوچستان میں تو ویسے ہی وہ 2-2 4-4 ایم پی ایز ہوتے ہیں، ہر پارٹی کے ہوتے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ بھی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک تو وہ اس دفعہ تقسیم ایسی تھی نا، مذہبی جماعتوں کو، جماعت اسلامی کو لے لیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کو، ہماری پارٹی کو پہلے سے کم ووٹ ملے ہیں۔ ٹھیک ہو ٹھیک گیا۔ ہے، اس کی وجہ جو بھی آپ کہیں نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو کروانے والے ہیں ان کو بھی آپ الزام دے سکتے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان سر عام دے رہے ہیں، ہم بھی اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، جماعت اسلامی بھی دے سکتی ہے، لیکن اس دفعہ جو الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی۔ ٹھیک، حکومت عوام کو ریلیف دے پائے گی جو موجودہ حکومت ہے؟ 2 باتیں ہیں اس میں۔ جی ایک بات ہے، اگر حقیقت کو مد نظر رکھا جائے تو جو اللہ کا قانون ہے اس کی بالکل نفی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں جی جی ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ یہ حکومت لیتے یا حکومت بناتے، اس لیے کہ لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے، لوگوں نے انہیں مینڈیٹ نہیں دیا۔ وہ اگر بات دیکھیں تو وہ یہ بالکل ٹوٹلی ناکام ہوں گے، کیونکہ ان کا حق ہی نہیں بنتا۔ ابھی کچھ چیزیں سستی ہو رہی ہیں۔ ایک منٹ، ان کا حق ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، جس کا حق ہی نہیں بنتا وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ اس کا دوسرا پہلو اگر دیکھ لیں کہ ڈیلیور کرنا ان کی مجبوری ہے۔ وجہ، خان صاحب اگر کل باہر آ جاتے ہیں، جی جی مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں آنے کی، تو فی الحال دور دور چانسز تک کوئی نہیں۔ مجھے امید نہیں نظر آ رہی، لوگوں کو آ رہی ہے تو میں اس کا کچھ نہیں جواب دے سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو جی جی ان دونوں کی بقا بہت مشکل ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گی، اگلی دفعہ نہیں اور آئے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اگر عمران خان کل اقتدار میں آ جاتا ہے، کسی بھی الیکشن جب بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جیسے کہ خان صاحب کا مزاج ہے۔ میں ان کے مزاج کی بات کر رہا ہوں، میں بھی 10 سال پی ٹی آئی میں رہا ہوں، لیکن وہ ضدی بھی ہیں، انا پرست بھی ہیں، اور بدلہ بھی ضرور لیتے ہیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں اپنی پارٹی سے
जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो रिजल्ट देख के मिन्नतें और तरले कर रहे हैं तो वो किसी को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये ओपन बातें हैं। ठीक। अच्छा, आपने इमरान खान साहब की बात की है, वो ये बताएं कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान का मुस्तकबिल जो है ना, मैं तो 2029 को इलेक्शन है, 2024 से 5 साल में कुछ भी नहीं देख रहा, इसलिए कि वो जेल की सुलाखों के अंदर रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। लोग अपना अपना तर्जमा करते हैं, उन्हें आज़ादी है, जैसे मुझे आज़ादी है, मैं अपना तर्जमा कर रहा हूँ कि वो 5 साल जेल में ही रहेंगे, कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। शेख रशीद साहब का बड़ा अच्छा जुमला था, डील भी नहीं होगी, डील भी नहीं होगी। वो 5 साल सुलाखों के अंदर रहेंगे। अगर गवर्नमेंट को नए केसेस बनाने पड़ते हैं तो वो भी बनाएंगे, उन्हें कोई माफी नहीं। और 5 साल ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी। जो मेरी तवक्कुआत है, हो सकता है 50-50 चांस है कि पीपल पार्टी भी बजट से के बाद कि गवर्नमेंट ज्वाइन कर ले। और एक खबर ये भी मेरी है कि 2.5 साल ये करेंगे, 2.5 साल बिलावल करेगा। बहरहाल आने वाला वक्त जो जो गुजरेगा तू हमें सबको समझ आती जाएगी। लेकिन मेरी अभी जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो ये है कि खान साहब को कोई माफ़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, जेल से बाहर आएंगे। और 2.5 साल ये करेंगे, 2.5 साल वो करेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एक्सपेक्टेड है अपना के बजट के बाद पीपल पार्टी शायद गवर्नमेंट को ज्वाइन कर ले। हाँ, ये ज़रूर है मेरे सियासी तजर्बे के मुताबिक ये 2 माह जो है ना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। एक महंगाई, दूसरा बजट, तीसरी लोड शेडिंग, चौथा बिजली महंगी। कि इस वक्त हर आदमी का दिमाग जो है ना वो खराब है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। और हमारे सामने आज़ाद कश्मीर की मिसाल मौजूद है, वहाँ गवर्नमेंट ने टेक दिए हैं। तो कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये 2 माह जो है ना, ये इस गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। अगर बच जाती है तो अल्लाह का निज़ाम है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि मुश्किल तरीन 2 माह हैं इनके लिए। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे सफदर हुसैन शाही साहब, ये सीनियर रहनुमा है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के। इनका कहना ये है कि हमें जो रिस्पॉन्स मिला है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इस दफ़ा टीएलपी को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और इसके अलावा इनका कहना यह है कि जो इस दफ़ा जो झुकाव था आवाम का, वो इमरान खान की तरफ था। उन्होंने ये कहा कि लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं टीएलपी के अंदर होते हुए जो सच है, जो हक है, वो मैं बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को लोगों ने वोट किया है, लेकिन हुकूमत जो है ना वो किसी और की बनवा दी गई है। सब जानते हैं कि किन लोगों ने कैसे करके हुकूमत बनवाई है, लेकिन ये हुकूमत भी देर पा नहीं चल पाएगी और ये हुकूमत अवाम को रिलीफ भी देती नजर नहीं आ रही है। इनका कहना यह है कि इंशाल्लाह वो एक दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान के अंदर टीएलपी की हुकूमत होगी। इसी के साथ अपने मेजबान वकार हैदर चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने